بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ عز و جل کے حضور دعا بھی ہے کہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین کرام، آج آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے حالات سے مضطرب ہو کر شاید کسی بیاباں کا رخ اختیار کرتے، مگر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو روک دیا۔ ایک رات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرزند، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ واز کیوں نہیں کہتے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں عجمی ہوں، فصحائے عرب کے سامنے کس طرح زبان کھول سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اپنا منہ کھولو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حکم پر عمل کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار یہ آیت پڑھ کر آپ کے حلق پر دم کیا۔ ترجمہ ہے، بلا پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ دوسری روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار اپنا لعاب دہن آپ رحمت اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، جاؤ عبد القادر، مخلوق خدا کو نصیحت کرو۔ پھر اہل بغداد نے فرزند سادات کو انسانی ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا، میں کہ میری تلوار مشہور ہے، میری کمان کھینچی ہوئی ہے، میرا تیر سینہ شگاف ہے، میرا نیزہ نشانہ باز ہے، میں محفوظ ہوں، میں ہی ملحوظ ہوں۔ روزہ دارو آؤ، شب بیدارو آؤ، پہاڑوں کے عبادت گزارو آؤ، خانقاہ نشینو آؤ، خدا کے کام کے لیے میرے پاس آؤ کہ میں اسی کے امر سے تمہیں بلاتا ہوں۔ میرے فیض کا دریا بے کنار ہے، عزت رب کی قسم اچھے برے سب میرے سامنے ہیں، میری نگاہیں لوح محفوظ پر ہیں، میں دریائے علم و مشاہدہ الہی کا تیراک ہوں، میں خداوند تعالی کی حجت ہوں، میں نائب و وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میری مجلس میں فرشتے اور مردان غیب اس لیے آتے ہیں کہ مسجد سے بارگاہ اقدس کے آداب سیکھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جس وقت یہ تقریر فرمائی، آپ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے سید عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ ممبر کے قریب بیٹھے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بے ہوش ہو گئے۔ سید الرزاق کے لباس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے فرزند کے کپڑوں کی آگ بجھائی۔ اہل مجلس پر وجد طاری تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرزند سے دریافت فرمایا، فرزند اس وقت تمہاری کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے عرض کیا، جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے مردان غیب ساکت و مدہوش کھڑے اس طرح نظر آئے کہ سارا آسمان ان سے بھرا ہوا تھا اور سب کے جسموں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ایک بار سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کھلے میدان میں تقریر فرما رہے تھے۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ انسانوں کا ہجوم تھا۔ یکا یک ایک سیاہ بادل اٹھا اور آسمان پر چھا گیا۔ کچھ دیر میں موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور رقت آمیز لہجے میں عرض کیا، میں تو صرف تیرے لیے مخلوق جمع کرتا ہوں۔ اچانک میدان پر برستا پانی بند ہو گیا، مگر میدان کے چاروں طرف پورے زور و شور سے بارش ہوتی رہی۔ ہجوم نے کھلی آنکھوں سے حضرت شیخ کی یہ کرامت دیکھی۔ ایک روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں شیخ علی ابن نصر رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے، جو آپ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی حضرت شیخ کی تقریر شروع نہیں ہوئی تھی، یکا یک شیخ علی کو نیند آ گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک نظر انہیں دیکھا اور لوگوں سے فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ حاضرین مجلس خاموش ہو گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ممبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی کے روبرو ادب سے کھڑے ہو گئے۔
آپ رحمت اللہ علیہ شیخ علی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ غور سے دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے اور انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے سامنے ایستادہ پایا تو خود بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ علی بیٹھ جاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا دست شفقت شیخ علی رحمت اللہ علیہ کے کاندھے پر رکھتے ہوئے فرمایا۔ شیخ علی رحمت اللہ علیہ حکم شیخ سے مجبور تھے، ناچار اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ کیا سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے خواب میں تشریف لائے تھے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے شیخ علی رحمت اللہ علیہ سے دریافت فرمایا، جی ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے مجھے سرور کائنات کے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ شیخ علی رحمت اللہ علیہ نے رقت آمیز لہجے میں عرض کی، میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام ہی میں کھڑا ہوا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ علی رحمت اللہ علیہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مقام سے واقف تھے، مگر پھر بھی انہوں نے بڑی حیرت سے حضرت شیخ کی طرف دیکھا۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی ہدایت بھی فرمائی ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے شیخ علی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا، جی ہاں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر رہوں۔ جس مجلس روحانی پر گنبد خضرا کی شعائیں منعکس ہوں، اس مجلس کی برکتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا لقب محی الدین تھا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ ایک مجلس خاص میں کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کا لقب محی الدین کس طرح ہوا؟ حضرت شیخ نے فرمایا، ایک بار میں بغداد سے باہر گیا ہوا تھا۔ واپسی میں جب شہر کے قریب پہنچا تو ایک نہایت خستہ حال اور ضعیف شخص میرے سامنے آیا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے اجنبی سے پوچھا، اے بھائی، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا، میں اپنا حال کیا سناؤں کہ مجھے کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں۔ ضعیف ہوں، قریب المرگ ہوں۔ اگر تم سے ہو سکے تو مجھ پر رحم کرو اور ایسی دوا دو کہ جسے پی کر جاں بر ہو سکوں۔ میں نے چند آیات قرآنی پڑھ کر اس پر دم کی۔ چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ وہ کسی سہارے کے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم کی لاغری کافور ہو گئی اور چہرہ کسی پھول کی مانند تر و تازہ نظر آنے لگا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں تمہاری گمشدہ صحت دوبارہ مل گئی۔ میں نے اپنے دینی بھائی کی صحت یابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عبد القادر، تم نے مجھے پہچانا؟ اجنبی شخص نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا، میں تم سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے اپنی لا علمی ظاہر کی، تم مجھ سے خوب واقف ہو۔ اجنبی شخص نے کہا، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہوں۔ ضعیف و ناتوانی کے سبب میرا یہ حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے ہاتھوں زندہ کیا ہے، آج سے تم محی الدین ہو۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا اور میں نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک برہنہ پاش شخص بھاگتا ہوا میرے قریب آیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، سیدی محی الدین۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر چلا گیا اور میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دوگانہ ادا کیا اور جیسے ہی سلام پھیرا، نمازی میرے چاروں طرف جمع ہو گئے اور محی الدین پکارنے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ایک ہم عصر بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے جنات کی حاضری کا عمل کیا مگر کوئی جن حاضر نہ ہوا۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ اس سے قبل کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ میں نے کئی گھنٹے تک عمل جاری رکھا، بالآخر وظیفے سے متعلق جن حاضر ہوئے۔ میں نے تاخیر کا سبب پوچھا۔ ہم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں حاضر تھے، ایک جن نے جواب دیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تم لوگ بھی حضرت شیخ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو؟ جنوں نے عجیب راز کا انکشاف کرتے ہوئے کہا، انسانوں کے اجتماع سے زیادہ وہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے۔ ہمارے کئی قبائل ان کے دست مبارک پر ایمان لا چکے ہیں۔ شمالی فارس میں بحیرہ کیسپین کے جنوبی ساحل پر گیلان نامی قصبے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ اپنے والد کریم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی طرف سے حسنی
اور والدہ ماجدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ سومئی کی طرف سے حسینی یعنی نجیب الطرفین سید ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ روایتی انداز سے ہٹ کر ایک مصلح اعظم کی حیثیت سے آپ کی عظیم شخصیت کا تعارف آپ کے شعار زندگی اور تعلیمات کے حوالے سے پیش کیا جائے۔ تقریباً 18 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ نے حصول علم کے لیے آپ کو خود سے جدا کیا۔ طویل اور صبر آزما سفر کر کے آپ اس عہد کے عظیم علمی مرکز بغداد تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے شیخ ابو سعید مخرمی کے مدرسے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کی اور پھر اسی مرکز علمی میں اپنے شیخ کے جانشین مقرر ہوئے۔ تقریباً 33 سال آپ نے حصول علم، درس و تدریس اور افتاء میں صرف کیے۔ آپ نے خود اپنے معروف قصیدے میں بتایا کہ رفتوں کی منزل کا پہلا زینہ علم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطبیت کے مرتبے پر فائز ہوا۔ میں نے استاذ الاساتذہ اور شیخ کامل کے حضور حاضر ہو کر سعادت کی منزلوں کو پایا۔ صائم الدہر اور قائم اللیل ہونے کی وجہ سے ان مردان با کمال کے چہرے موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ ہر ولی کسی نہ کسی مقتدا کے نقش قدم پر گامزن رہتا، اور میں بدر الکمال یعنی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہم کے نزدیک دینی رفتوں کے سارے راستے علم اور مردان با کمال کی صحبت سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں، اور وہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نقوش قدم پر گامزن رہے۔ اسی شعار نے انہیں امام الاولیاء، قدوۃ الاصفیاء، محبوب سبحانی اور غوث اعظم بنا دیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا مظہر تھے۔ آپ کی کرامات بے شمار ہیں۔ جس طرح معجزہ نبی کی پہچان ہوتا ہے، اسی طرح ایک لحاظ سے کرامت ولی کی پہچان ہے۔ لیکن عظیمت و استقامت کی جن منزلوں سے گزر کر ولی صاحب کرامت بنتا ہے، وہی ہمارے لیے رول ماڈل اور نمونہ عمل ہے۔ اکابر امت نے آپ کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ شیخ حرادہ فرماتے ہیں، میری آنکھوں نے آپ سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق، اولو العزم، کریم النفس، رقیق القلب اور محبت و تعلقات کا پاس رکھنے والا نہیں دیکھا۔ آپ جلیل القدر، عالی مرتبت اور وسیع العلم ہونے کے باوجود اپنے چھوٹوں پر شفقت اور بزرگوں کی توقیر فرماتے، ہر ایک سے سلام میں پہل کرتے، معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگوں کو اپنی ہم نشینی کا شرف بخشتے اور فقراء کے ساتھ تواضع اور انکسار سے پیش آتے۔ آپ کسی صاحب جاہ و منصب کی تعظیم کے لیے قیام نہ فرماتے اور نہ ہی کسی وزیر اور بادشاہ کے آستانے پر حاضری دیتے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یوسف البرزالی فرماتے ہیں، آپ مستجاب الدعوات تھے، ہمیشہ اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہتے اور کثرت ذکر سے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ آپ انتہائی رقیق القلب، شگفتہ روح، کریم النفس، فراخ دست، ذی علم، بلند اخلاق اور عالی نسب تھے۔ عبادات اور مجاہدے میں آپ سب سے رفیع الشان تھے اور آپ کا نورانی چہرہ ہمیشہ بشاش اور تبسم آمیز نظر آتا۔ مفتی عراق محمد بن حامد البغدادی کہتے ہیں، آپ فحش باتوں سے کوسوں دور تھے۔ اپنی ذات کے معاملے میں آپ کو نہ کبھی کسی پر غصہ آیا اور نہ ہی آپ نے کسی سے انتقام لیا، سوائے اس کے کہ کسی نے ایسا کام کیا ہو جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہو تو آپ غضبناک ہو جاتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے کسی روح رعایت کے قائل نہ تھے۔ ہر قسم کا شرک، خاص شرک اکبر ہو یا شرک اصغر، اس کی مذمت فرماتے۔ ایک مثال سے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، کل مخلوقات کو اس طرح سمجھو کہ بادشاہ نے، جس کا ملک بہت بڑا، حکم نہایت سخت اور روب و جلال دل دہلا دینے والا ہے، ایک شخص کو گرفتار کر کے گلے میں توق اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر صنوبر کے درخت پر ایک ایسے دریا کے کنارے لٹکا دیا ہے جو نہایت گہرا ہے، اس کی موجیں زوراور، پاٹ بہت وسیع اور بہاؤ انتہائی زوردار ہے، وہ خود بلند مسند پر پورے جلال کے ساتھ بیٹھا ہے، اس تک رسائی نہایت مشکل ہے،
اس کے پہلوں میں تیر و پیکان، نیزہ و کمان اور ہر طرح کے اسلحے کا انبار ہے، جس کی مقدار خود بادشاہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جو ہتھیار چاہے اس لٹکے ہوئے قیدی پر چلا دیتا ہے۔ تو کیا یہ منظر دیکھنے والا جسارت کر سکتا ہے کہ اپنی توجہ اس ذی جلال بادشاہ سے ہٹا دے، اس بادشاہ سے خوف و رجا کو ترک کر کے اس لٹکے ہوئے قیدی سے امیدیں باندھ لے؟ بس جو شخص ایسا کرے گا وہ اہل دانش کے نزدیک نادان، حقیقت کے ادراک سے عاری، دیوانہ، چوپائی کی طرح تفکر و تعقل سے محروم اور مرتبہ انسانیت سے خارج ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ تو بینائی کے بعد اندھا پن، وصال کے بعد فراق اور ارتقاء و ارتفاع کے بعد تنزل اور ہدایت کے بعد گمراہی اور ایمان کے بعد کفر کی طرح ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کو اپنا مطلوب اور محبوب بنانے کی نفی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس جہان فانی کے ساتھ مومن کا تعلق صرف بقدر حاجت ہونا چاہیے۔ دولت دنیا ہاتھ اور جیب میں رکھنی جائز، کسی اچھی نیت سے اس کو جمع کرنا جائز، خبردار مگر اسے اپنے قلب پر اس طرح مسلط کرنا کہ اس کی محبت دل پر حاوی ہو جائے، ہرگز جائز نہیں۔ اسے ترے دل پر کھڑا کرنا جائز مگر خانہ دل میں بسانا اور سجانا ناجائز ہے، اور اس میں تیرے لیے کوئی عزت نہیں۔ دنیاوی عشرتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے دنیا پرستوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ مزید فرماتے ہیں، دنیا میں سے اپنا حصہ اس طرح سے مت لو کہ وہ بے نیاز بن کر بیٹھی ہے اور تم اس کے سامنے نیاز مند بن کر کھڑے ہو، کہ وہ ایک بادشاہ کے دروازے پہ اپنے سر پر طباق لیے کھڑی ہے اور وہ اس سے بے نیاز ہے۔ دنیا اس کی خدمت گزار ہوتی ہے جو حق تبارک و تعالی کے در پر عاجز بن کر کھڑا رہے، لیکن جو دنیا کے دروازے پر اس کا طلبگار بن کر کھڑا ہو جائے وہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ دنیا سے بے نیاز رہ کر اور اللہ کا نیاز مند بن کر اسے برتو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔